پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، بات کریں گے کچھ انتخابات کی، مختلف بائی الیکشنز ہوئے، اس کے ریزلٹس بھی آئے، اور اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ NA-75 کے کینڈیڈیٹ کو یہ ہدایت کی ہے کہ انہوں نے NA-75 کے جو 20 کنٹیسٹڈ پولنگ سٹیشنز ہیں اس پہ دوبارہ پولنگ کے لیے درخواست وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیں، اور I would request a PTI candidate to ask for re-polling in the 20 polling stations. Opposition is crying horse over in the Daska NA-75 by-election. اور ساتھ نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ ہم سینٹ انتخابات میں ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، اوپننس چاہتے ہیں، اور اپوزیشن کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، تو 20 جو کنٹیسٹڈ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں دھند کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ کچھ پریزائڈنگ آفیسرز لاپتہ ہو گئے تھے، دھند کی وجہ سے ان کے موبائل فون کام کرنا بند ہو گئے، تو اب PTI وہاں پہ دوبارہ ان 20 پولنگ سٹیشنز کے لیے کنٹیسٹ کرے گی۔ ہدایات پہنچی ہیں کینڈیڈیٹ کو یا نہیں پہنچی، وہ بھی بات کریں گے، لیکن اس ساری ایکسرسائز کا الیکشن، سینٹ الیکشن کی بھی ہم بات چیت سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا جی اوپن بیلٹ سے، اوپن بیلٹ ہو، سیکرٹ بیلٹ ہو، بائی الیکشنز ہوں، جنرل الیکشنز ہوں، ان سب کا مقصد ناظرین کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا مقصد ہوتا ہے کہ جو عوام ہے، جس کو کہ آئین پاکستان بتاتا ہے کہ سب سے بنیادی کلیہ جو ہے ریاست پاکستان کا بنیادی نقطہ، جو سینٹر آف گریویٹی ہے، وہ عوام ہے، ایک پاکستانی شخص۔ اب اس کی ویلفیئر کے لیے لوگ ووٹ مانگتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کے لیے کام کرنا ہے، عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اور بالکل کچھ کام ہوتے بھی ہیں۔ لیکن مجھے اتفاق ہوا پچھلے چند دنوں میں، بلکہ آج بھی اتفاق ہوا بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرنے کا، اور جب بڑے بڑے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ بڑی بڑی پکچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، میکرو پکچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سب کچھ بڑا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن مجھ جیسا جو چھوٹا آدمی ہے، چھوٹا سا رپورٹر، اس کو چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، تو میں بیٹھ کے یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ جو بڑے لوگ جب بڑی پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو شاید یہ بھول جاتا ہے کہ جس طرح جگزو پزل میں ایک ایک پیس لگا کے بڑی پکچر بنتی ہے، تو پاکستان کی یہ بڑی میکرو پکچر جس میں سیکیورٹی ڈاکٹرائنز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف ڈاکٹرائنز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں کبھی اس عام آدمی کا ذکر نہیں آتا، اس عوام کا ذکر نہیں آتا۔ اور جب بڑے بڑے یہ ڈاکٹرائن بن رہے ہوتے ہیں، اس میں بات ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے یا نہیں ہے، فلانا ڈاکٹرائن ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے آج تک ان تمام ڈیبیٹس میں اس کتاب کا، جسے آئین پاکستان کہتے ہیں، جس میں تمام ڈاکٹرائنز مینشن ہیں، اس کا کہیں پہ ذکر نہیں سنا۔ اور اس میں بڑے واضح انداز میں پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن میں، پرنسپلز آف پالیسی میں، فنڈامنٹل رائٹس میں وہ تمام چیزیں دی گئی ہیں، جس کو کبھی کہا جاتا ہے کہ جی اکنامک سیکیورٹی اسٹریٹجی ہم نے بنانی ہے تو فلانی جیو اسٹریٹجک بنانی ہے۔ اگر اس آئین کی کتاب کو پڑھ کے اس پہ کوئی عمل کر لے تو آپ کو اتنے دماغ کھپانا نہیں پڑے گا کہ جناب یہ والے مسائل ہمارے ساتھ ہو کیوں رہے 73 سال سے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری تھریٹس بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر آپ عوام کو اپنے ساتھ رکھیں گے، عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے، تو ایک مضبوط ریاست ہوگی۔ اور جس ملک کی عوام، چاہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہو، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہو، حکومت کے ساتھ کھڑی ہو، اس عوام کی ویلفیئر ریاست کر رہی ہو، تو باہر سے کوئی بھی فوج آ کے وہاں پہ ٹک نہیں سکتی۔ لیکن بہرحال یہ وہ ڈیبیٹس ہیں ناظرین جو کہ چلتی رہتی ہیں، اور اسی ڈیبیٹ میں اب کیونکہ 27 فروری بھی آنے لگا ہے، اور مارچ 27 فروری 2019 کو جو کچھ ہوا، جس طرح سے پاکستان نے رسپانس دیا بھارت کو، اور اس میں پاکستان ایئر فورس کا ایک کلیدی کردار تھا۔ پاکستان ایئر فورس انتہائی ایک پروفیشنل ادارہ ہے، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب۔ آپ نے کبھی ان سے نہیں سنا ہوگا کہ جی وہ کسی اور کے ڈومین میں جا کے بات چیت کریں، کسی اور کے کام میں ٹانگ اڑائیں، یا اپنی ڈومین سے ہٹ کے کسی کو مشورہ دیں۔ اسی وجہ سے پاکستان ایئر فورس، جو قائد اعظم نے کہا تھا it has to be second to none, it actually is second to none۔ اور ابھی جیسے جیسے ہم 27 فروری کے قریب آ رہے ہیں، انڈیا سے بہت ساری چیزیں ہوں گی، ہمارے بہت سارے فوجی افسران، ان کے خلاف کیمپینز بھی چلے گی، اور اس وقت کے DGISP جنرل آصف غفور، ان کے خلاف ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، جیسے پچھلے دنوں میں بھی ہوا تھا، کیونکہ جو انہوں نے انفارمیشن ڈومیننس قائم کی تھی اس پہ بھی شاید ٹارگٹ کیا جائے۔ لیکن اب جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، جب بھارت نے پلوامہ کا ایک فیک فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، اس کے بعد بلڈ اپ شروع ہوا تھا، اور آج کی وہ تاریخ ہے جب ہم دیکھتے ہیں 22 تاریخ، تو انڈیا میں بیٹھ کے ان کی ڈیفنس منسٹری، ان کے وزیر اعظم، ان کی ایئر فورس بیٹھ کے یہ پلانز کر رہے تھے، کشمیر میں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے،
لیکن پلاننگ پاکستان میں بھی ہو رہی تھی. اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب نے اپنے ٹروپس کو بڑا واضح کہا تھا, اپنے ایئر مین کو, اپنے پائلٹس کو, کہ وی ول ناٹ لیٹ دیم کراس دا لائن. اور جب بالا کوٹ ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے رسپانس دیا گیا, وہ کافی ساری چیزیں میں آپ سے پھر اس میں ڈیٹیل میں شیئر کروں گا, لیکن بنیادی نقطہ کہ ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن ہے, کیونکہ اپنے پروفیشنل معاملات پہ, اپنے پروفیشنل کام پہ کنسنٹریٹ کرتی ہے. اور آج میری ملاقات ہوئی ایئر چیف سے اور بہت ساری انہوں نے باتیں بتائیں, لیکن کچھ چیٹم ہاؤس رولز ہیں وہ میں آپ سے یقیناً شیئر نہیں کر سکتا, لیکن چیٹم ہاؤس رولز میں بہت ساری انفارمیشن ایسی بھی ہوتی ہے جو آپ بیک گراؤنڈ پہ استعمال کر سکتے ہیں, تو وہ یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کروں گا. میں اپنے پینلسٹ کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ازید ملی صاحب, NS75 کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ. ان سے یقیناً جانیں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو ہدایت آئی ہیں اس پہ کیا کرنا ہے, الیکشن NS75 کا, اس کے معاملات. اور ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب کے صدر ہیں. اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نبیل گبول صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. علی ازید ملی صاحب, بلکہ ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم نے آپ کو ہدایت دی ہے کہ آپ یہ 20 پولنگ سٹیشنز جو ہیں اس پہ ری پولنگ کے لیے کہیں, تو آپ یہ ری پولنگ کے لیے کہیں گے؟ اگر آپ یہ دیکھ لیں, ہدایات آپ کو موصول ہو گئی تھی 9:50 پہ وزیر اعظم نے یہ کہا. دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان لیڈر ہے, میرا لیڈر ہے. 20 پولنگ کیا ہے, الیکشن کیا ہے, سیٹ کیا ہے, وہ جان بھی مانگے اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہے. یہ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. پہلے ہم 8,000 سے جیتے ہیں, اب انشاءاللہ 16,000 سے جیتے ہیں. اچھا, یہ 20 پولنگ سٹیشن ہے جس پہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ری پولنگ, یہ آپ ہارے ہوئے تھے یا جیتے ہوئے تھے؟ فارم 45 اس میں سے 16 ہم جیتے ہوئے ہیں, 4 ہارے ہوئے ہیں. تو پھر لاجک کیا ہے اس پہ ری پولنگ جانے کی, کیوں چاہ رہے ہیں خان صاحب؟ میرے خیال سے, میں آپ کو بڑے مزے کا ایک فارم 45 ہے آپ کے پاس, 16 جیتے, سب کچھ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ یاد کراتا ہوں. خان صاحب کرکٹ ہمارے کیپٹن تھے. سری کانت کو عاقب جاوید نے آؤٹ کر دیا. سری کانت نے بلے مارے, روتا ہوا وہ وہاں سے واپس جا رہا تھا کہ چیٹنگ ہو گئی. خان صاحب نے اس کو واپس بلا لیا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے کرکٹ کا. وہ آ کے کھڑا ہو گیا کھیلنے کے لیے. نیکسٹ بال پہ وہ دوبارہ کاٹ بیہائنڈ ہو گیا, نیکسٹ بال پہ وہ دوبارہ آؤٹ ہو گیا. یہاں پہ بھی یہی ہونا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ انٹرسٹنگ, بہت انٹرسٹنگ. فارم 45 کا بھی ذکر کرتے ہیں. جی رانا ثناء اللہ خان صاحب, آپ کی جماعت کیونکہ مین کنٹینڈر ہے وہاں پہ, تو آپ ایگری کریں گے اگر علی ازید ملی صاحب یہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی یہ 20 پولنگ سٹیشنز ہیں, ان پہ دوبارہ سے پولنگ کی جائے؟ نہیں دیکھیں, چور جب اپنا مال مسروقہ سمیت پکڑا جائے تو پھر کیا مال واپس کر دے اور اس کو چور کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ 20 پریزائڈنگ افیسر, ان کو جس نے اغوا کیا, جس نے اغوا کروایا, جس فارم ہاؤس میں ان کو رکھا گیا, وہاں پہ جو لوگ موجود تھے, جن کی نگرانی میں ان کے باکسز کھولے گئے, جن کی نگرانی میں وہاں پہ ووٹوں پہ سٹیمپ لگا کے وہ بکسے دوبارہ بھرے گئے, دوبارہ فارم 45 جو ہے وہ تیار کیے گئے, اور اس کے بعد وہ 20 پریزائڈنگ افیسر 20 جگہ سے اغوا ہوئے تھے, 20 جگہ سے جو ان کو جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا. اس کے بعد وہ ایک ہی پولیس کی گاڑی میں جو ہے وہ برآمد ہوئے, اور اس پولیس کی کانوائے کا. تو پھر اغوا تو نہ ہوئے نا رانا ثناء اللہ صاحب؟ اگر اغوا ہوتے تو پولیس تو مقدمہ نہیں کرتی اس پہ. کوئی مقدمہ ہوا اغوا کو, اور آپ کہہ رہے ہیں پولیس کی گاڑی سے, تو پولیس کیسے اغوا کر سکتی ہے؟ نہیں, سن لینا, بات یہ ہے کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ درج کیا جائے, اور جو ان کو برآمد کر کے لے کے آیا ہے ذوالفقار ورک, جس کو الیکشن کمیشن نے پارشل قرار دیا اور اسے کہا کہ اسے اس الیکشن سے نکالا جائے, اسے تبدیل کیا جائے ڈسکا سے, اسے وہاں سے تبدیل کر کے اسے پھر DSP CIA لگا دیا گیا, اور اسے اس کام کی ڈیوٹی دی گئی الیکشن والے دن. نمبر 2, ڈسکا شہر جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹرانگ ہولڈ ہے, وہاں پہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت سارا دن مسلح لوگوں کو جو ہے وہاں پہ وہ دناتے پھرتے رہے گاڑیوں میں اور موٹر سائیکلوں میں. وہ لوگ شناخت ہو چکے ہیں, ان کی ویڈیو چل رہی ہیں,
وہ ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر فائرنگ کرتے تھے تاکہ وہاں پہ بغدل بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کے 2 پوائنٹس آگے، میں اس پہ پوائنٹ آف ویو لے کے آتا ہوں نبیل گبول صاحب. میں مکمل کر اچھا چلے مکمل اور وہاں پہ مکمل کر لیں، میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں. نبیل گبول صاحب تھوڑا سارا دن وہاں پہ ڈسکا میں پولنگ نہیں ہونے دی، اور وہاں پہ جو ہے 5 گھنٹے پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ جو ہے وہ بند رکھا گیا. تو اس لیے ڈسکا شہر اور یہ 20 پولنگ اسٹیشن ری پول کی تو بات ہوتی ہے وہاں سے شروع، لیکن اس سے پہلے یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، یہ ووٹ چور قومی مجرم ہے. ری پولنگ 20 پہ آپ کو قبول نہیں ہے؟ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، رانا ثناء اللہ صاحب 20 انصاف کے پولنگ کٹہرے اسٹیشن میں لایا جائے. نہیں، پہلے ان قومی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں. بالکل ٹھیک، اس کے بعد ہوگا. رائٹ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، بتا دیا کہ بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں علی ازید ملی صاحب، آپ نے سارے یہ چارٹ شیٹ سنی، اس پہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات انہوں نے کہا جی اغوا ہو گئے اور ریسٹ ہاؤس میں چلے گئے اور ایک گاڑی میں آئے. یہ سب مفروضوں کے اوپر بیانات ہیں. تمام کے تمام 20 کے 20 پریزائڈنگ افسر 3 بجے وہاں پہ آنا شروع ہوئے. احسن اقبال وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جاوید لطیف وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، عظما بخاری بیٹھی ہوئی تھی، عطا اللہ تاڑر بیٹھے ہوئے تھے، اور 10 ان کے ایم پی وہاں پہ بیٹھے جو کہ لیگلی نہیں بیٹھ سکتے تھے آر او کے کمرے میں، پھر بھی یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے وہ آئے، آر او ان سے ملا، آر او نے ان سے ایک ایک کر کے فارم 45 ریسیو کیے، ایک ایک کر کے اس نے پوچھا کیا وجوہات تھی، کیا ہوا. وہ تمام چیزیں وہاں پہ ریکارڈ میں شامل ہوئیں. اگلے دن پروونشل الیکشن کمشنر صاحب وہاں پہ گئے انکوائری کرنے. اب وہ انکوائری تو سیکرٹ ہے، مگر انہوں نے ایک ایک بندے کو انٹرویو کر کے وہ بھی پوچھا. کوئی اغوا نہیں ہوا، کوئی کہیں غائب نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جی انتظامیہ جو تھی وہ غائب ہو گئی تھی اور وہ کہیں نہیں مل رہی تھی. اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا جو تحصیل کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ساری رات آر او صاحب کے ساتھ تھا، 2 ڈی ایس پی آر او صاحب کے ساتھ تھے، پوری رات ان کی بیک اینڈ کال پہ تھے اور ان کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا ڈسکا جو ہمارا سٹرونگ ہولڈ ہے وہاں پہ فائرنگ ہوئی. اور ڈسکا میں 3 بندے نسبت روڈ کے اوپر ان کے ایک ایم پی ہیں جنہوں نے فائرنگ کرائی، اور 3 بندے گجرانوالا اسپتال میں اپنی زندگی موت کا کھیل کھیل رہے ہیں ابھی بھی. ڈسکا شہر کے بالکل ساتھ گوئند کے ہے جہاں پہ 2، ایک میرا پولنگ ایجنٹ ماجد ہے جو کہ شہید ہوا، اور ایک انہی کا ساتھی جو بٹ ہے وہ جس کا مریم نواز نے بھی آپ کو پتا ہے اس کے بیٹے کا کروایا وہ ہوا. ان سے پوچھیں کہ وہ تصویریں بھی آج ابھی وائرل ہوئی ہیں. یہ مقدموں کی باتیں کر رہے ہیں نا رانا صاحب، ابھی وائرل ہوئی ہیں. مرکزی قاتل کے ساتھ ان کی کل کی تصویریں، مریم نواز اور ان کی وہ جیدی بٹ اس کو کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں، میں نے آپ وہ دکھائیں ان کی تصویریں. عدیل رائے صاحب ذرا آپ پروکیور کریں سارا تصویریں، دن وہاں پہ انہوں نے فائرنگ کروائی. اچھا وہ بھی ہمیں ہراساں کیا. اچھا یہ جو تصاویر ہیں یہ کون سی ہیں؟ یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ وہی تصاویر ہیں جو ابھی آپ ہاں جی رانا صاحب سے پوچھیں یہ کون بیٹھا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ سن لیں، آپ بتا دیں نا کون بیٹھا. یہ مرکزی ملزم ہے جی، ان کا نام جاوید بٹ ہے. یہ بھتیجا جو مرا ہے، اور وہ جو یلو آپ کے لیفٹ پہ ہیں یہ وہ صاحب ہیں جن کا بیٹا بھی فوت ہوا ہے، جن کو مریم صاحبہ نے وہ مائک پکڑایا. بالکل ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. میں نبیل گبول صاحب وہ کہیں گے کہ مجھے پھر بولنے نہیں دیا. چلیں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، اور ان کا میٹر اس لیے کرے گا کیونکہ آج انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب نے کہا کہ الیکشنز ایک سائنس ہے. اب یہ سائنس کس قسم کی ہے کیا کہا انہوں نے، بلکہ پہلے وہ سن لیتے ہیں اور میں نبیل گبول سے اس سائنس کے بارے میں جانوں گا کہ یہ دونوں آپ بات چیت بھی سنیے علی ازید ملی صاحب کی، رانا صاحب کی، شبلی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس قسم کی سائنس ہے، آئیے دیکھتے ہیں. الیکشنز آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک پوری ایک سائنس ہے جس کو اس نے بنا دیا ہے، اور ملکوں میں کوئی سائنس نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو ووٹ کرتا ہے. انہوں نے اس کو سائنس بنا دیا ہے، ایک آرٹ بنا دیا ہے کہ جی کس طرح سے آپ کس طرح سے کھیل سکتے ہیں الیکشن پروسیس سے. اسی وجہ سے ہماری پارلیمنٹ، شاید ہماری جمہوریت نہ جڑ پکڑ سکی ہے اور نہ وہ عوام کی وہ خدمت کر سکی ہے جس کے لیے کہ ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے.
جی نبیل گبول صاحب، یہ سائنس ہے، اس سائنس میں آرٹسٹ بھی ہیں جو اس سائنس کے ساتھ ہیں. اب یہ والی سائنس کیا ہے، آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے؟ NA-75 کی دونوں کینڈیڈیٹس، مجھے تو کیونکہ حلقے کی سیاست اس طرح سے سمجھ نہیں آتی، تو آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ اس میں سائنٹسٹ کون ہے، اس میں آرٹسٹ کون ہے، اور یہ ہوا کیا، اور یہ 20 جو پولنگ سٹیشنز کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور علی اسجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ری پولنگ کروا لیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ سب سے پہلے ارشد میں تو یہ کہوں گا یہ تو کامیڈی شو لگ رہا ہے آپ کا، کیونکہ اس میں عجیب عجیب باتیں میں سن رہا ہوں. ایک تو ڈسکا نے بڑا جھٹکا مجھے بھی دیا پرسنلی. میں نے ساری زندگی 6 الیکشن لڑے ہیں. ایسے کہ میں نے 6 الیکشن لڑے اور مجھے یہ اب فارمولا سمجھ میں آیا کہ دھند میں پریزائڈنگ آفیسر کو غائب کر دو اور پھر اس کو فارم 45 کے اندر جو 1 0 بڑھا دو. یہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بھی اپنے الیکشنوں میں اس طرح کرتا. میرے علاقوں میں دھند نہیں پڑتی ہے. آپ کیسے کریں گے؟ اچھا یہ دھند والی سائنس اور آرٹسٹ آپ نہیں بن سکتے نا پھر؟ میں اس لیے دیکھیں، میں پہلے بچپن میں دھند موویاں جو دیکھتا تھا اس کے اندر ہارر موویز میں دھند نظر آتے تھے. اب جو میں مووی دیکھ رہا ہوں اس کے اندر دھند میں لوگ غائب ہیں. او بھائی آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار؟ اول تو بات یہ ہے کہ میں تو وہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ مسئلہ ہے مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کا، لیکن میں جنرل نالج کی بات کر رہا ہوں. تو ایک تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو بات کی ہے شبلی فراز نے، یہ ڈسکا کا جھٹکا ان کے دماغ کو بھی لگا ہے کہ یہ سائنس ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا الیکشن سائنس کیسے ہو گیا. تو اس میں آرٹسٹ کون ہے؟ میں تو ہمیشہ فیل ہوتا تھا. انہوں نے سائنس اور آرٹسٹ کا بھی ذکر کیا. آپ کو پتہ ہے آرٹسٹ وہ لوگ ہیں جو کبھی سمجھتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو تبدیلی لے کر آئے گی، جو ان کو سپورٹ کرتے تھے وہ آرٹسٹ ہے. لیکن شکر ہے کہ اس پورے ڈسکا کے جھٹکے میں اس الیکشن میں ہمارے اداروں کو بدنام نہیں کیا گیا. کسی نے یہ نہیں بولا کہ ہمارے ادارے کے لوگوں نے ان کو غائب کیا. ہمیں پتہ ہے کس نے کون کس طرح جو ہے وہ فارم ہاؤس میں پہنچا دھند میں، کیونکہ وہ دھند میں بیچارے اندھے ہو گئے تھے. پریزائڈنگ آفیسر نکلے دھند میں، ان کو کچھ نظر نہیں آیا. 20 کے 20 جو ہے ایک ساتھ ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے. سامنے ایک فارم ہاؤس تھا، وہاں بیٹھ گئے اور وہاں سے پھر صبح کے 6 بجے برآمد ہوئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو 20 پولنگ سٹیشن کے لیے عقل بھی چاہیے ہوتا ہے. 20 پولنگ سٹیشن اور آپ کو چاہیے ری پولنگ کرائیں پورے الیکشن میں. اچھا پورا الیکشن پروسیس کنٹروورشل ہو گیا ہے. نبیل بھائی سائنس ساری آپ کو پتا ہے. پہلے پیپل پارٹی میں آپ رہے، آپ کو پتا لگ گئی ساری سائنس. پھر MQM میں گئے، آپ کو پتا لگ گئی ساری سائنس. بھائی مجھے تو سب پتا ہے لیکن یہ سائنس نہیں ہے. 4 جماعتیں پھر کے بھی اگر آپ کو الیکشن کی سائنس کی نہیں سمجھ آئی تو آپ واقعی دیوانوں والی باتیں کر رہے ہیں. او بھائی میرے یہ سائنس نہیں ہے، یہ آرٹ ہے. آپ لوگوں کو نہیں آتا الیکشن لڑنا. دھند نہیں نہ ہوتی، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ. آپ لوگ نہ زرداری صاحب کی تبدیلی آپ کو قبول ہے؟ الیکشن لڑنا نہیں آتا ہے. کراچی کا جو حال آپ نے کر دیا وہ قبول ہے پورے پاکستان میں. ایک علی اسجد ملک صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. یعنی کہ نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں یہ سائنٹسٹ ہے، انہیں آرٹسٹ کی ضرورت ہے. جی نبیل گبول صاحب پوچھ رہے ہیں؟ جی نہیں یہ دیکھیں آرٹسٹ تو یہ سب ہے، ہم بھی ہیں آرٹسٹ. ہم سمجھتے ہیں الیکشن کے اندر کیا سیاست کے اندر ایک سے ایک آرٹسٹ ہے. لیکن شبلی فراز کے ساتھ جو زبردستی ہوئی ہے اس کو سیاست میں لے کر آئے، وہ ایک ماشاءاللہ بہت بڑے باپ کی اولاد ہے. ان کو شاعر ہونا تھا اور وہ آپ کو پتہ ہے آ گئے سیاست میں. تو یہ جو آرٹسٹ ہے نا جن کے بارے میں یہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ میں سمجھ رہا ہوں کس کے حوالے سے اشارہ کر رہے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. میں آرٹ چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا ہونا چاہیے 20 پولنگ سٹیشن نہیں. رانا ثناء اللہ خان صاحب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ پہ مزید کوئی FIR، اور علی اسجد ملی صاحب نے ابھی جو تصاویر دکھائی ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں. آپ کو بھی اطلاعات آئی ہیں کوئی FIR مزید ہونے لگی ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں اس میں جو 20 پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ ان کو جب اٹھایا گیا وہاں پہ کوئی واقعہ نہیں ہوا. پورا ڈسکا شہر میں سارا دن فائرنگ کر کے انہوں نے وہاں پہ پول رکوایا تاکہ یہ ہماری لیڈ جو ہے وہ نہ ہو سکے. وہاں پہ کوئی واقعہ نہیں ہوا. ان کے لوگ ہوائی فائرنگ کرتے رہے، ہماری طرف سے کوئی کراس فائرنگ نہیں ہوئی. اب دیکھیں یہ اس واقعے کو اس واقعے سے الجھا کے تو جو ہے نا لوگوں کو ابہام میں ڈال رہے ہیں. جو گوند کے گاؤں ہے وہ ڈسکا شہر سے 20 میل دور ہے. وہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جب بیٹھا تھا ایک پولنگ ایجنٹ
جو کہ ہماری سائڈ پہ تھا، اس کے ساتھ اندر جھگڑا ہوا اور باہر یہ بتایا گیا کہ جی اس کو مارا جا رہا ہے. اس کے اوپر دونوں فریقین جو ہے وہاں پہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک سائڈ سے یعنی اپنا پی ٹی آئی والوں کی سائڈ سے اور جو ہمارا پی ایم ایل این کا گروپ تھا، جاوید بٹ صاحب جو تھے، ان کا بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہوئے، شہید ہوئے. اب جو جاوید بٹ ہے وہ چچا ہے، اس چچے کے اوپر اس کو یعنی اس کا بھتیجا قتل ہو گیا. یہ انہوں نے اس کو سب سے بڑا مجرم بنا گیا پیش کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ایف آئی آر دے رہے ہیں کہ اس نے فائرنگ کر کے اپنے بھتیجے کو بھی قتل کر دیا اور ہمارے بندے کو بھی قتل کر دیا. اب یہ دیکھیں آپ کہ اس قسم کا یہ ظلم کر رہے ہیں. اور پھر اس ایف آئی آر میں جبکہ میں ڈسکا میں اس دن اپنے پارٹی کے لوگوں کے پاس گیا ہوں، میں کسی پولنگ سٹیشن پہ نہیں گیا، کوئی بندہ میرے ساتھ مسلح نہیں تھا، کوئی بندہ میرے پاس مسلح کھڑا بھی نہیں ہوا، کوئی میری موجودگی میں ہوائی فائرنگ نہیں ہوئی. یہ اس ایف آئی آر میں جو 20 کلومیٹر دور ہوئی ہے، اس میں یہ میرا نام ڈلوانے کے لیے جو ہے یہ کوشش کرتے رہے، لیکن وہ مدعی شاید ان کی اس بات پہ نہیں آئے. تو یہ اس قسم ٹھیک ہو گیا، آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو آ گیا اور اس قسم کا رائٹ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی علی عزت ملی صاحب، ایک تو آپ نبیل گبول صاحب کا اور دوسرا وہ اپنی بھانجے کو قتل کروا دیا. ہاں جی، میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات رانا صاحب، کسی نے کوشش نہیں کی کہ آپ کا نام ایف آئی آر میں آئے. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، کسی نے کوئی کوشش نہیں کی. البتہ میں نے تو نہیں کی، نہ مجھے اس کا علم ہے. مگر جو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جو آپ ظلم کر رہے ہیں نا، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ جو بچہ شہید ہوا، آپ میں سے کوئی ایک، مریم بی بی نے کہا میں ان کے گاؤں جاؤں گی، میں نے وہاں جنازہ پڑھا ہے، کل پڑھا ہے، ان کی ماں سے ملا ہوں، میری پوری قیادت اس گاؤں میں گئی ہے ان لوگوں کے پاس. نون لیگ کا ایک بندہ اس گاؤں میں داخل نہیں ہوا، نہ وہ جا سکا ہے وہاں. جس کے بندے مرے ہو نا، وہاں پہ جاتا نہیں کوئی دوسرا. مریم نے کہا تھا کہ میں وہاں جاؤں گی، وہ نہیں گئی وہاں پہ. جو یہ جاوید بٹ صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی یہ انوسنٹ ہیں، میں آپ کو ابھی ایک ویڈیو دے دیتا ہوں رانا صاحب. مریم صاحبہ نے ان کے جو بچہ نون لیگ کا جو شہید ہی میں اس کو کہوں گا، انفارچونیٹلی وہ جو اس کے باپ کو جب مائک دیا ہے نا، اس کے آخری 10 سیکنڈ سن لیں. اس نے خود کہا، یہ ویڈیو میں یہ آن ایئر ایویڈنس ہے کہ میرا بھائی گاڑی میں بھاگا ہے، بھاگ کے اس نے گن نکالی اور گن نکال کے اس نے اس کو مار دیا ہے، اور جس نے مارا ہے اس کے ساتھ آپ کل بیٹھے ہوئے. یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. یہ ویڈیو میں ان کو فارورڈ کر رہا ہوں، یہ ویڈیو سن لیں اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں. چلیں آپ یہ ویڈیو دیں، میرے سامنے اس نے بات یہ ہم دیکھتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہمیں ساری تفصیل سے بتائی ہے. ہم نے پورا واقعہ سنا ہے ان سے کہ کس طرح سے لڑائی شروع ہوئی اور کس طرح سے. ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ بریک کے بعد آپ سے واقعہ بھی سے ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین. اور یہ ویڈیو جس کا ذکر کر رہے ہیں علی عزت ملی صاحب، یہ بھی، اور سینٹ انتخابات یوسف رضا گیلانی صاحب ایک انتہائی اہم طریقے سے اپنی مہم چلا رہے ہیں. دوسری طرف حفیظ شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ. ایک اتنی ساری ڈائمنشنز ہیں اس مقابلے کی. کوشش کریں گے کہ آج ایک آدھی پہ اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ آگاہی دیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں علی عزت ملی صاحب نے وہ ویڈیو جس کا ذکر کرے تھے بریک پہ جانے سے پہلے وہ ہمیں فراہم کی ہے بھی، اس کو ہم آپ کو دکھاتے بھی اور پوچھتے ہیں دونوں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی، علی عزت ملی صاحب سے بھی کہ اس ویڈیو میں کیا ایسی چیز ہے. تو تب تک میں نبیل گبول صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب جس حد تک پولرائزیشن ہو گئی ہے، ٹیمپرز آئی ہیں، دو پاکستانی جنہوں نے ووٹ ڈالنے تھے اور ووٹ اس امید پہ ڈالنے تھے کہ میرا مستقبل بہتر ہوگا، وہ جان کی بازی ہار گئے. تو یہ سارا اتنی جو ایسکلیشن ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹیمپرز کیوں اتنے ہائی جا رہے ہیں؟ کیا یہ سوسائٹی ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہے اور یہ پولرائزیشن کیا اچھی چیز ہے ہمارے معاشرے کے لیے اس حد تک؟ میں سمجھتا اشرف بہت خطرناک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، اور اگر یہی حالات رہے تو جنرل الیکشنز میں کیا ہوگا. جب ہم یہ کہتے ہیں سیکیورٹی جو ہے، اب دیکھیں یہ تو ساری ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی تھی کہ وہ سیکیورٹی دے تھی، لیکن پروونشل گورنمنٹ چونکہ خود پارٹی بنی ہوئی تھی تو وہ سیکیورٹی دینے میں ناکام ہوئی. اب آنے والے جو الیکشنز ہوں گے، جب بھی ہوں گے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ فوج کو جو ہے سیاست میں نہیں بلایا جائے، لیکن پھر مجبوراً فوج کو سیکیورٹی کے لیے بلایا جاتا ہے، اور پھر یہ جنرل الیکشنز میں بھی ہم نے یہ حالات دیکھے ہیں، فوج تو باہر کھڑی ہوتی ہے سیکیورٹی دینے کے لیے، جو بھی گند ہوتا ہے وہ پولنگ بوتھ کے اندر ہوتا ہے، اور لیکن یہاں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پولنگ بوتھ کے باہر جو حادثات ہوئے ہیں یا جو اغوا ہوا ہے پریزائڈنگ آفیسر، یہ سب پولنگ بوتھ کے باہر ہوا، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی تھی، وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 20 پولنگ سٹیشن کے آپ جا رہے ہیں ری پولنگ کرنے کے چکر میں، آپ کو پورے قومی اسمبلی کا ڈسکا کا جو سیٹ ہے اس کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا ہے۔ اب آپ اس 20 جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں آپ مطلب کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ جس طرح پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے کہا کہ ہم 16,000 ووٹ لے لیں گے، آپ تو بھائی 32,000 بھی ابھی آپ لے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک جاننا چاہتا ہوں، آپ لوگ نے بندے غائب کیے ہیں، وہ بہت بڑی زبردست آرٹ ہے آپ لوگوں کے پاس۔ آپ کی جو پولیٹیکل انسائٹس ہوتی ہیں نا ایسے معاملوں پہ، اور پھر جس طرح سے آپ اینالائز کرتے ہیں وہ بڑا شارپ قسم کا انسائسو انالیسز ہوتا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی یہ کوئی محکمہ زراعت ہے، پھر کہا جاتا تھا خلائی مخلوق ہے، تو ان کے پیچھے کون ہے؟ اب یہ محکمہ موسمیات ہے یا کوئی اور ہے؟ دیکھیں شکر الحمدللہ کہ ہمارے کسی بھی محکمے یا ادارے کو کنٹروورشل نہیں بنایا گیا اس الیکشن میں، اور یعنی محکمہ موسمیات نہیں ہے، صرف حکومت پنجاب ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں محکمہ موسمیات جو ہے حکومت پنجاب کے انڈر آتا ہے، اور اب تو منسٹری آف سائنس بھی، اب جس طرح سائنس کی بات کی ہے شبلی فراز نے، انہوں نے الیکٹرانک وہ ووٹنگ مشین بھی بنا دی ہے۔ ابھی فواد چودھری نے الیکٹرانک مشین خود بنائی ہے، اور وہ خود جو ہے جنرل الیکشن میں لے کر آئیں گے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ الیکٹرانک مشین جو ہے وہ کیا رزلٹ نکال کے آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ اب انڈر 19 کا میچ نہیں ہو رہا ہے، یہ سیریس معاملات ہیں، انتہائی سیریس، اور جب سیریس معاملات کی ناظرین بات ہوتی ہے تو علی اسجد ملی صاحب نے جو ویڈیو بھیج 32 سیکنڈ کی، رانا صاحب آپ بھی دیکھ لیں، آپ نے جو فراہم کی ہے ویڈیو، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اندر جنٹ کھلوتا سی نا، پولنگ جٹ سی، ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਗਨ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਗਨ ਖੋਹਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ। جی علی اسجد ملی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کون صاحب ہیں، یہ کیا مدعا ہے یہ سارا؟ یہ جی جو ایک بچہ جو شہید ہوا بٹ فیملی کا، یہ ان کے والد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو پہلے فائر لگا، جب میرے بیٹے کو فائر لگا اس کے بعد میرا جو بھائی ہے، جس کی یہ تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، میں نے کیا دکھائی ہیں، سوشل میڈیا سے ہمیں بھی آئی ہیں، میرا کوئی انہی کا کسی بندے نے بھیجی ہیں سوشل میڈیا پہ، میں تو اس کمرے میں نہیں تھا، مریم صاحبہ کے ساتھ یہ تھے، یہ جو بھائی ہیں یہ گاڑی میں گیا ہے، گاڑی میں جا کے اس نے گن نکالی ہے، اور گن نکال کے اس نے فائر مار کے اس کو مار دیا، اور دونوں مر گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کنفیشن کر رہے ہیں، یہ اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ میرے بھائی نے وہاں پہ پوائنٹ بلینک قتل کر دیا، اور اسی کی میں اعتراض کر رہا ہوں رانا صاحب سے کہ اتنے سینئر یہ سیاستدان ہیں ہمارے، ان کو ان کی سائیڈ یہ ساتھ بٹھا کے ایک دن پہلے اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے، یہ وہاں شہادتیں۔ چلیں رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے بھی یقیناً یہ ویڈیو بھی دیکھی اور سنی ہوگی، علی اسجد ملی صاحب نے تو اس میں یہ دیکھا، آپ نے کیا دیکھا، یہ کیا ہے اس ویڈیو؟ میں وہاں پہ موجود تھا، سن لیں، میں وہاں پہ موجود جی نظر آ رہے ہیں ویڈیو سامنے اس بچے کے جو شہید ہوا ہے اس کے والد نے جو ہے وہ بات کی ہے، اس سے پہلے انہوں نے ہمیں بیٹھ کے ساری بات بتائی ہے۔ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہاں پہ اندر جو ہے وہ جو پولنگ ایجنٹ تھا ان کا چچا، اس لڑکے کا جو شہید ہوا ہے، اس کو یہ مار رہے تھے، وہ اس کو چھڑانے کے لیے گیا تو اس کو انہوں نے مار دیا، یعنی اس کے مخالفوں نے، اور اس کو جب انہوں نے مار دیا تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ بھائی جو ہے یہ اپنی گاڑی میں گیا ہے تو اس نے وہاں سے وہ چھوٹی گن پستول جو ہے وہ لیا ہے تو اس نے پھر ان کو مارا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، انہوں نے یہ کیا ہے کہ دونوں قتل اس کے اوپر ڈال دیے، جاوید کے اوپر،
یعنی کہ اس نے فائر کیا، پہلے اس نے اپنے بھتیجے کو مار دیا، بعد میں اس نے جو ہے وہ ہمارے بندے کو مار دیا. یعنی اب آپ یہ دیکھیں آپ، اور اس یعنی یہ جو ویڈیو سے جو یہ اپنا یعنی معنی اخذ کر رہے ہیں، اس سے بھی سیدھی سیدھی بات یہ بنتی ہے کہ جاوید بٹ نے جب اس کے بھتیجے کو قتل کر دیا گیا تو اس کے ریسکیو کے لیے اس نے اپنی گاڑی سے جو ہے وہ گن یا پسٹل جو ہے وہ لیا اور اسے اس نے فائر کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں قتل اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، لیکن چلیں انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آ جائے گی. لیکن یہ اس سے میں آپ سے اگری کرتا ہوں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو مجرم بنا رہے ہیں آپ. ران صاحب میں آپ سے اگری کرتا ہوں. میری چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، مجھے صرف یہ بتا دیں، مجھے نہیں پتا کہ ایف آئی آر میں انہوں نے دونوں ڈال دیے ہیں، تینوں ڈال دیے ہیں، مگر کیا یہ اللہ کو ہم نے جان دینی ہے، قتل کا معاملہ ہے، ہمیں بالکل اس پہ امپارشل ہونا چاہیے. کیا یہ اعتراف جرم نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ مریم بی بی نے تو کہا نا کہ کھڑے ہو کے دو دفعہ انہوں نے کہا کہ شہید کیے گئے ہیں ہمارے نون کے 2 بندے. اسجد بلی صاحب، اگر اس نے اپنے بھتیجے کے قتل ہونے کے بعد اس سے پہلے کہ اسے بھی قتل کر دیا جاتا تھا یا ان کے اور آدمیوں کو مارا جاتا، اس نے اگر اپنے ڈیفنس میں کوئی فائر کیا ہے تو یہ ٹھیک ہے، قانون کے مطابق جو انویسٹیگیشن ہوگی عدالت دیکھ لے گی. لیکن اس سے جو معنی آپ اخذ کر رہے ہیں وہ معنی نہیں اخذ ہوتے. ٹھیک ہو گیا. میں نبیل قبول صاحب، آپ نے یہ ساری گفتگو بھی سنی، یہ واقعہ بھی دیکھا. ہم نے ماضی میں کئی دفعہ ڈی ویپنائزیشن کیمپینز بھی چلائی ہیں. آج بھی ہم کوئی ذکر سن رہے تھے کہ پورے ملک میں آپریشن رد الفساد بھی چل رہا ہے. تو یہ جو ویپنز ہیں اور الیکشنز میں اس طرح سے، ایک بائی الیکشن میں اس طرح سے ویپنز کا استعمال ہوا، ہم لوگ کدھر کھڑے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی احساس ہے ہم لوگوں کو کہ جو لوگ خواب لے کے چلے تھے کہ بائی الیکشن میں ہم ووٹ دیں گے اور ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی، وہ زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں، خوف و ہراس پھیل رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے اور کیا یہ آگے بہتر ہونے کی آپ کو امید نظر آ رہی ہے؟ میں پہلے بھی ارشد کہہ چکا ہوں کہ یہ آگے والے دنوں کے الیکشنز کے لیے ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی، ایک تو جنرل الیکشنز ہمیشہ ہوتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سربراہی میں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا یہ فوج کی مداخلت نہیں ہو پولنگ والے دن، تو اب جو ہے ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ الیکشن والے دن فوج کے حوالے سیکیورٹی کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے سیکیورٹی دینا. یعنی کہ فوج کو ہم خود ہی سکن کرتے ہیں، پھر اسے بلیم بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ انوالو ہوگی یا معاملات میں اور اپنا کام جو اوریجنل کام ہے وہ نہیں کر رہی. نہیں. اچھا ارشد شریف صاحب، یہ بات بالکل میں مانتا ہوں میں. اچا رانا ثناء اللہ صاحب نہیں مان رہے. مانتا ہوں اس غلطی کو ہماری. ٹھیک، میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھوں پھر آتا ہوں آپ کے. جی رانا صاحب. دیکھیں ارشد شریف صاحب، بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں، یہ اتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں یہ NA-75 میں. آپ نے کسی بندے سے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی کہ کوئی آدمی اشارتاً بھی یہ بات کہے کہ جی یہ فلاں ہو سکتے ہیں، فلاں ہو سکتے ہیں، فلاں ہو سکتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اگر فوج کو سیکورٹی کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سیکورٹی تک اپنے آپ کو محدود رکھے گی، کوئی جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، بلکہ سب سلام کریں گے، سلوٹ کریں گے سب. معاملہ صرف یہ ہے کہ جو وہ گلے ہیں یا وہ جو 2018 کے الیکشن کے حوالے سے باتیں ہیں وہ صرف اس حد تک نہیں ہیں، وہ اس حد سے آگے کی ہے، اسی لیے بات ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں نا، بات نہیں ہے تو کسی نے بھی نہیں کی، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، ہم خود نہیں کہہ رہے. اچھا، آپ جس نہج پہ حالات پہنچ گئے ہیں، اگر یہ پورا ری الیکشن ہوتا ہے NA-75 کا یا 20 پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، تو اب وہ فوج کی موجودگی میں ہوں گے یا کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں ارشد شریف صاحب، ایک حلقے میں الیکشن ہے، یہ کون سا پورے پاکستان میں یا پورے پنجاب میں ہو رہا ہے؟ وہاں پہ پولیس جو ہے یا رینجرز جو ہیں، ایک اب جس پولنگ سٹیشن کے اوپر یہ قتل ہوئے ہیں وہاں پہ بھی اگر سیکورٹی ہوتی، باہر پولیس ہوتی، تو شاید یہ واقعہ بھی وہاں پہ نہ ہوتا. تو یہ اس ایک حلقے کے الیکشن کو پوری طرح سے مینج کر لینا جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ مقامی انتظامیہ نے جو ہے یہ سنگین غلطی کی ہے اور وہاں پہ انہوں نے سیکورٹی کے ارینجمنٹ جو ہے وہ درست نہیں کیے. جی نبیل قبول صاحب. نہیں، میں ارشد یہ دیکھو کہہ رہا ہوں، رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں
کہ اگر پروونشل گورنمنٹ میں یہ قابلیت ہوتی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکتے تو 2 ہمارے نوجوان شہید نہیں ہوتے ہیں. اور یہ آنے والے جو یہ الیکشن اگر یہ ہوتا ہے اس پہ الیکشن دوبارہ سے NA-75 میں پھر اور خطرناک صورتحال پیدا, کیونکہ پی ایم ایل نون اور پی ٹی آئی نے اس کو اپنے انا کا مسئلہ بنا دیا اس حلقے کو. تو یہ لڑ جگڑ مر کے بھی جو ہے نا کسی طریقے سے یہ سیٹ لینے کی کوشش کریں گے. جب اور یہ آپ سوچ خوفناک ہوگی سینیریو تو پینٹ خون کر رہے ہیں. خرابہ ہوگا. میں یہ سمجھتا دیکھیں ہم نے خود آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ جب آرمی چیف نے بلایا سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو تو وہاں پہ سب نے یہ بات کی کہ جی فوج کا جو ہے الیکشن میں کردار نہیں ہونا چاہیے ڈیورنگ پولنگ. تو آرمی چیف نے یہی کہا کہ جی آپ ہی لوگ بلاتے ہیں, ہم بلاتے ہیں سیکیورٹی کے لیے, ہم بلاتے ہیں پولنگ کے باہر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہماری یہ درخواست ہے آرمی سے کہ جی آپ بالکل آئیں سیکیورٹی دیں لیکن پولنگ بوتھ کے اندر نہ ہو. اچھا اور اس اب کو میں clarify علی کرنا عزت ملی چاہتا صاحب سے ہی پوچھ لوں جو حالات ہیں, اور نبیل گبول صاحب بھی جس طرح بتا رہے ہیں کہ اب یہ مزید ایسکلیٹ ہوں گی چیزیں, آپ کے ہی پیشنز آئی ہیں رانا صاحب, اور دونوں آپ حالت جنگ میں NA-75 میں حالت جنگ تو اب وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے, پیشنز بھی آئی ہیں, سارا کچھ. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک حلقہ ہے بڑے آرام سے, فیلئر ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کا, پولیس کا, اس سے کام ہو سکتا تھا. پولیس ایڈمنسٹریشن کنٹرول کر سکے گی یا فوج کی موجودگی میں یہ الیکشنز کروانے پڑیں گے؟ نہیں جی بالکل لوکل ایڈمنسٹریشن اس کو کنٹرول کر سکتی. مجھے اس کے اوپر مجھے کسی بھی طرح کوئی آبجیکشن نہیں ہے. فوج کے ساتھ کرا لیں, رینجرز کے ساتھ کرا لیں, پولیس کے ساتھ کرا لیں, یعنی کہ چاہے ہاٹ سٹارٹ ہو کولڈ سٹارٹ ہو, آپ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہے. مگر میں یہ بات ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سنجیدہ لوگ ہیں اور سینسیبل لوگ ہیں. اس کو ہم نے ایسکلیٹ نہیں ہونے دینا, ہم نے اس کو نیچے کول ڈاؤن کرنا ہے کیسے ہوگا تاکہ جانے نہ جائیں. کیسے ہوگا؟ الیکشن کا پروسیس ہے جی, ووٹ مانگیں گے, جس کو لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ ووٹ ڈالیں. ابھی بھی تو یہی ہو رہا تھا. اس دفعہ معاملات جو ہیں اب وہ پھر ایکوزیشنز کی طرف بات چلی جائے گی کہ انہوں نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا اور فلانا کیا. اب کیونکہ ایک بات مجھے حکم جو مل گیا, میرے لیڈر کا حکم جو مل گیا, تو میں اب آگے کی طرف مثبت بات کروں. ان کو بھی چاہیے مثبت بات کریں, یا اب ہر دفعہ ہم نے اب ایک دوسرے کے گریبانوں کے اوپر ہی ہونا ہے. الیکشن ہے, لیٹس ہیو اے گڈ الیکشن. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور اہم الیکشن رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم اور انہی کے فائننس منسٹر, اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے فائننس منسٹر, ان کا الیکشن. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے قاسم گیلانی نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایک پاکستان کا ورسز IMF ہے, ایک پاکستانی ہے, ایک IMF ہٹمین, کچھ اس طرح کا ٹویٹ تھا. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی آج اس الیکشن کے حوالے سے کچھ بات چیت کی ہے. کتنا اہم الیکشن ہے, کتنے زاویے ہیں اس کے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے قاسم گیلانی کچھ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے انٹرسٹنگ ٹویٹس کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے پاکستان ورسز IMF کیا, اب یہ جو ٹویٹ سامنے آئی ہے آج کی, اس میں کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹک الائنس جمہوری اتحاد بمقابلہ IMF ٹیم, یعنی کہ یوسف رضا گیلانی اور ان کے اتحادی اب IMF کی ٹیم کے ساتھ لڑیں گے. اور اسی قسم کی کوئی بات آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ PDM کے سربراہ, انہوں نے بھی حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. ہر حکومت میں ملک کی وزارت خزانہ ان کے ہاتھ میں رہی, ملک کی معیشت ان کے ہاتھ میں رہی. آج اس وقت پھر ایک وزارت خزانہ کا قلمدان ان کے ہاتھ میں ہے بحیثیت مشیر کے. لیکن عام آدمی آج اس وقت 2-2.5 سالوں سے جس کرب سے گزر رہا ہے, اور پاکستان جس طریقے سے معاشی انحطاط کا شکار ہے, مہنگائی ہے, سب چیزیں مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسی ہی لوگوں کے ہاتھوں میں اگر ہم نے ملک کے اہم مناصب حوالے کرنے ہیں, قلمدان حوالے کرنے ہیں, تو آپ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ جی ناظرین, ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو ایک اور اہم بیان دیا کہ حفیظ شیخ صاحب تو شاید پہلے کس سے ملتے بھی نہیں تھے, اب سب سے مل رہے ہیں اور پارلیمنٹیرینز کی عزت میں اضافہ کیسے کر رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. آج میں نے درخواست دے کر جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کی میں نے عزت کروا دی. آج ان کی عزت وقار میں جو اضافہ ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں اگر انتخاب میں حصہ نہ لیتا تو وہ کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج وہ MP سے بھی مل رہے ہیں, وزیروں سے بھی مل رہے ہیں, MNA سے بھی مل رہے ہیں, سینیٹر سے مل رہے ہیں.
حفیظ شیخ صاحب اسجد ملی صاحب پہلے ملتے ہی نہیں تھے ایم پی ایز ایم این اے سینیٹرز وغیرہ سے, اور اب ملنا شروع ہو گیا؟ میرے خیال سے جی پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایس سے نہیں ملتے ہوں گے, باقی تو میرے وہ کولیگ بھی رہے ہیں, میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. ہی از اے تھورو جینٹلمین, تھورو پروفیشنل, اور بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں وہ. میرے ان کو بالکل ہی یہ غلط ہے. یہ جو آئی ایم ایف ورسز پی ڈی ایم, واقعی آئی ایم ایف کے نمائندے یار ایسی باتیں کرتے ہیں نا, اندر اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. مولانا کو یہ نہیں سمجھ آئی, 35 سال نون لیگ نے حکومت کی, 35 سال اسحاق ڈار صاحب ہمارے وزیر خزانہ رہے, تو وہ بھی آئی ایم ایف کے ہی تھے جو کہ وہ ہمارے وزیر خزانہ لگے رہے. بلکہ جب ان کی کولیشن گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ بنی, تب بھی یہ گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے بھی اسحاق ڈار کو بنایا وزیر خزانہ. ٹھیک ہو گیا. رانا ثناء اللہ خان صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم, انہوں نے آج اور بھی اہم بیانات دیے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ کنسنسس کینڈیڈیٹ کا. تو اتنا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ان کو کہنے کی ضرورت نہیں, وہ تو میرے رشتہ دار ہیں اور جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کرنا چاہیے. اطلاعات یہ بھی آئیں کہ جہانگیر ترین صاحب حفیظ شیخ کی شاید لابنگ وغیرہ کریں گے, تو یہاں رشتہ داری حاوی آئے گی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ, یا کہ حفیظ شیخ صاحب کی ریکویسٹ؟ دیکھیں یہ تو جہانگیر ترین صاحب خود فیصلہ کریں گے, اور اس میں جو ہے وہ گیلانی صاحب کے ساتھ بھی جو ان کا تعلق ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہے. لیکن اسجد ملی صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں حقیقت کو تو تسلیم کرنا چاہیے کہ شیخ حفیظ صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے جس طرح سے انہوں نے کہا ہے, لیکن ہی از ناٹ پی ٹی آئی مین. تو کس کے آدمی ہیں وہ؟ پی ٹی آئی کے ایڈوائزر ہیں. آئی ایم ایف کی ٹیم ہے. اچھا نہیں لیکن ٹیم تو آئی ایم ایف کی ہے نا, وہ ایڈوائزر پیپلز پارٹی کے بھی تھے, وہ ایڈوائزر غالباً جنرل مشرف کے بھی تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک یعنی جو ہے ایک آرگومنٹ ہے, اور اس کو بالکل لوگ خاطر میں لائیں گے, اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ سوچیں گے. اور رانا صاحب آپ بھی گیلانی صاحب کو ہی ووٹ دیں گے؟ جی بالکل 100%. اور دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس بھی پورے ووٹ نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے پاس بھی پورے ووٹ نہیں ہیں. باقی تو دوسری جماعتوں نے جس طرح سے پی ایم ایل این جو ہے وہ گیلانی صاحب کو ووٹ کرے گی, جے یو آئی ایف جو ہے وہ گیلانی صاحب کو ووٹ کرے گی, اختر مینگل صاحب گیلانی صاحب کو ووٹ کریں گے. چلیں نمبر گیم میں پھر آپ سے کسی دن بیٹھیں گے. میں اس صاحب ایک میں نے کہا تھا نقطے پہ بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک, نمبر گیم پھر تھوڑا بات کریں گے کسی دن. نبیل گبول صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب, آپ کے تو خود وہ وزیر خزانہ رہے کہ وہ آئی ایم ایف کے آدمی تھے, اور آپ نے آئی ایم ایف کے بندے کو اپنا وزیر خزانہ لگایا ہوا تھا؟ بالکل ہم مانتے ہیں. 2009 میں آئی ایم ایف میں تھے, اور وہاں سے ان کو بلایا گیا تھا کہ بھئی آپ آئیں اور اکانومی کو صحیح کریں, اور انہوں نے بھی آئی ایم ایف سے ہی بلایا ہے. اور سب کو پتہ دیکھیں ایم این ایس کیوں ووٹ دیں گے یوسف رضا گیلانی کا, وہ اس لیے دیں گے کیونکہ ایم این ایس اپنے حلقے میں جا نہیں سکتے ہیں. اور کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ مہنگائی کی وجہ سے. اور مہنگائی کون لایا؟ آئی ایم ایف لایا, اور کس نے لگوایا آئی ایم ایف کے مشیر کو, وہ سب جانتے ہیں. تو جب ایک ایسے شخص کو مقابلہ ہے اس شخص کے ساتھ جس نے اپنے دور حکومت میں, جب یوسف رضا گیلانی تھے تو میں سمجھتا ہوں جتنے ڈیولپمنٹ کے کام پورے پاکستان میں ہوئے ہیں, اور اتنی مہنگائی تو نہیں تھی, تو لوگ کمپیئر ایم این ایس کر رہے ہیں, وہ ووٹر کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اس حفیظ شیخ کی وجہ سے. انٹرسٹنگ, میں کوئکلی کیونکہ آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, یہ جس طرح سے فریم کیا آئی ایم ایف اور جتنے مسائل ہیں اپوزیشن اور آپ کے ایم این ایس جو ہیں, وہ ان کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کر رہی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی جی, انشاءاللہ فائل اینڈ رینک والی پالیسی ہوگی انشاءاللہ. ہماری پوری پارٹی اپنے کپتان کے حکم کے مطابق ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. ووٹ ہوا تو پھر بھی رینک جیسے مرضی ووٹ ہو, جیسے مرضی ووٹ ہو, ہمارا ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہوگا. تمام لوگ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دیں گے. اور جو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہمارے ہاتھ میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں 25 کیا ہے آپ کے ہاتھ میں ایم این اے, 25 ایم این اے پی ٹی آئی کے تیار ہیں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کے لیے. یہ میں آپ کو اسجد ملی صاحب 25 ایم این اے. اچھا آپ مسکرا رہے ہیں. اسجد ملی صاحب, رانا ثناء اللہ خان, نبیل گبول صاحب, تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنے, ناظرین اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code
Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.